تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ مجھے لگا یہی کہ شاید فجر کے بعد کا جو وقت ہے یہ اس کی تفصیل اس میں نہیں آ سکے گی. کافی غور کیا، لہذا میں اس میں اختصار یعنی اس کو میں مختصر کرنے کی میں کوشش کروں گا اور جملہ واقعات اور حالات کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کروں گا، تو اس میں انشاءاللہ تفصیل تھوڑی کم ہو جائے گی. میں نے اسٹارٹ تو کیا فتح مکہ سے کہ اس کو مطلب پڑھا جائے، لیکن جب فتح مکہ کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہاں صلح حدیبیہ کا ذکر آیا. تو پھر یہ کہ جب تک کہ صلح حدیبیہ کو ہم نہیں سمجھیں گے، ہم فتح مکہ کے حوالے سے ہم پراپر اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو جو صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے یہ ہجرت کا 6واں سال تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اس کو کہتے ہیں، یہ پھر یہاں سے سنہ ہجری شروع ہوا نا، تو ہجرت کا 6واں سال. تو اس کا جو اہم ترین واقعہ ہے وہ ان میں سے ایک صلح حدیبیہ بھی بیان کیا جاتا ہے. یہ ذی قعدۃ الحرام کا مہینہ تھا اور 6 سنہ ہجری کا یہ واقعہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کی ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے، اور کفار کا یہ سامنے پلان تھا قریش کا کہ ہم نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دینا، انہیں مکے میں نہیں آنے دینا. انہوں نے باہر نکل کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو روکنے کی کوشش کی اور بڑے جنگی ارادے سے انہوں نے اٹیمپٹ کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حالات کا جائزہ لیا تو آپ نے اپنا راستہ تبدیل کر کے حدیبیہ کے مقام کو اختیار کیا، اور یوں آپ حدیبیہ پہنچے. تو حدیبیہ پہنچ کر وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، رک گئے. اب وہاں پانی جو تھا نا وہ بے حد اس کی کمی تھی حدیبیہ کے مقام پر، اور ایک ہی کنواں تھا جو چند گھنٹوں میں وہ خشک ہو گیا، پانی استعمال ہو گیا. اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس پانی نہ تھا، وہ پیاس سے بڑے بے تاب ہو رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک داخل فرما دیا، اور آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا جو پانی تھا اور اپنا ایک تیر ڈال دیا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کا جو وضو کا جو دھون تھا وہ اور تیر مبارک جیسے ہی وہ کنویں میں گیا، کنواں ابل پڑا، اور پورے لشکر نے اور تمام جانوروں نے اس کنویں سے کئی دنوں تک سیر ہو کر پانی پیا. تو یہ راستے میں اس طرح کے معجزات بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہوئے. اب یہ اتنے صفحے ہیں اس پر، وہ آپ نے شعر سنا ہوگا نا کہ انگلیاں ہیں فیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. انگلیاں فیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں فیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پر جا
رحمت کی ہے جاری و ہوان دیا پنجاب رحمت کی ہے جاری و ہوان۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور وہاں سے کفار وہ جنگی ان پر جنون طاری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے صحابہ کرام بھی احرام میں ہیں تو کوئی جنگ کی کیفیت تو بن نہیں رہی ہے۔ آپ نے قریش کی طرف مصالحت صلح کا پیغام بھیجا، اب اس میں کافی تبادلہ بھی ہوتا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دے کر بھیجا، اور آپ کی چونکہ بڑی بات تھی مکہ پاک کے اندر کفار مکہ قریش کے جو لوگ تھے، تو آپ نے مصالحت کا پیغام دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں نہیں آنے دیں گے، ہاں آپ آئیں تو آپ چاہیں تو کعبے کا طواف کر سکتے، عمرہ کر سکتے ہیں، مگر عثمان غنی تو عاشق رسول ہیں، ہر صحابی عاشق رسول ہے، کہ میں نبی پاک کے بغیر تو عمرہ نہیں کر سکتا، منع کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور وہ تھوڑی دیر رک گئے تو یوں ایک افواہ عام ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ہم پر عثمان کے قتل کا بدلہ لینا اب لازم ہے، لہذا بیعت کرو، جان و مال قربان کرنے کی بیعت ہوئی، اور وہ بڑا مشہور وہ بیعت ہے، اسے کہتے ہیں بیعت رضوان۔ بیعت رضوان سورہ فتح میں اس کا ذکر موجود ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں بڑا ہی مختصر کر کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ خیر، صلح کا 2-3 نمائندے آئے چلے گئے، بہت اس میں بھی ڈیٹیل ہے۔ آخر کار ایک معاہدہ طے ہوا، اور اس معاہدے میں بظاہر مسلمان کا جو پہلو تھا وہ دبا ہوا تھا، مغلوب تھا، اور کفار نے ایک طرح سے سمجھے کہ اپنی بہت من مانی کی، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو قبول فرما لیا، دستخط ہو گئیں، اور یوں ایک معاہدہ ہو گیا۔ اور معاہدے میں یہ تھا کہ مطلب کہ اب اتنے عرصے تک جنگ بھی نہیں ہوگی، اور بھی کافی چیزیں تھیں، قتال قتل وغیرہ، اس کے حوالے سے قیدیوں کی اس میں شکیں تھیں، جس کی تفصیل میں جاؤں تو کافی مجھے دیر ہو جائے گی۔ البتہ رمضان مبارک کا مہینہ اور 8 سنہ ہجری ہے، وہ کون سی تھی؟ 6 سنہ ہجری۔ یہ 10 سال کا معاہدہ تھا۔ اب 10 سال کا معاہدہ تو 10 سال میں کیسے ہوگا، مکے نہیں جائیں گے، تو بہت کنفیوژن تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے قلبوں پر بھی یہ معاہدہ بڑا شاق تھا، یعنی کہ بڑا اس میں دباؤ ہوا پہلو تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ معاہدہ بھی ہو گیا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا، اب یہ ہو کیسے، مطلب تو ہوا یہ کہ 2 سال میں کفار کی طرف سے معاہدے کی جو شکیں تھیں وہ پامال کی گئیں اور معاہدہ توڑا گیا۔ جب یہ معاہدہ توڑا گیا تو اس کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچ گئی کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طور پر اپنا مطلب بنا لیا تھا کہ ہم مطلب کہ اب حملہ کریں گے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگی سامان، تلواریں اور دیگر چیزوں کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن کسی کو بتایا نہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگی سامان تیار کر رہی ہیں، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ بیٹی پتہ تو چلے کہ ارادہ کہاں کا ہے، تو آپ نے بھی یہی کہا کہ ابا جان واللہ مجھے بھی نہیں پتا کہ ارادہ کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اس کو کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔
اچھا وہاں اطلاع بھیجنی تھی، اور اطلاع یوں کہ معاہدہ جیسے کہ ٹوٹ چکا ہے، معاہدہ توڑنے کی اطلاع تو دینی تھی وہاں پر، وہ اطلاع دینے کا بھی ایک پورا پروسیجر ایک ہوا تھا۔ اس میں کسی نے مکے کی طرف ایک پرچہ روانہ کر دیا ایک عورت کے ذریعے کہ یہاں مدینہ منورہ میں حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو غیب کا علم جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپ نے اپنے علم غیب سے جانا کہ اس طرح کی چیز فلاں فلاں عورت کے ذریعے مکہ مکرمہ بھیجی گئی ہے، اور وہ عورت اس وقت فلاں مقام پر موجود ہے۔ آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک پرچہ ہے، اس پرچے کو لے کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ پہنچے، اس عورت نے پہلے تو منع کیا، پھر وہ مولا علی نے فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک کی زبان سے سچ نہ نکلے، میرے آقا نے جب بھی فرمایا سچی فرمایا، ہو نہ پرچہ ہے تو تیرے پاس۔ پھر اس کو کسی بھی طرح سے پرچہ اسے حاصل کر دے، اس کے بالوں کے جوڑے میں وہ پرچہ بندھا تھا، وہ پرچہ لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے کہ یہ پرچہ ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پرچہ کس کی طرف سے ہے، تو پھر آپ نے ان کو بلایا، انہوں نے معذرت کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ میں ایمان والا ہی ہوں، لیکن اس نے اپنے عذر پیش کی، اپنی باتیں بیان کی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرما کر انہیں معاف فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الغرض، دس رمضان المبارک کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 کم و بیش، اور ایک روایت کے مطابق 12,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے، اور یوں سفر کا آغاز ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، رکے، اور وہاں مختلف فاصلے سے، یعنی کہا کہ سب جو ہے نا، وہ اس لشکر میں جتنے بھی ہیں وہ اپنا اپنا الگ الگ چولہا جلا لیں۔ اب 10-12 ہزار صحابہ کرام جب الگ الگ جو لشکر کے ہیں وہ الگ الگ بیٹھ کر اپنا اپنا چولہا جلائیں گے، تو آپ سمجھیں کہ یہ آگ کتنی پھیلی ہوئی ہوگی، کتنے بڑے رقبے پر آگ پھیلی ہوئی ہوگی۔ اب اتنے بڑے رقبے تو یہ کیا میلوں تک آگ پھیل گئی۔ اب قریش کو چونکہ معلوم تو ہو چکا تھا کہ فوجیں آ رہی ہیں، مسلمان ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے آگے کسی کو بھیجا گیا۔ اس نے آ کر جب یہ سارا مطلب کہ معاملہ بیان کیا کہ اتنی بڑی آگ تو کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی، یعنی نہ جانے کتنا بڑا لشکر ہے، اور لشکر ویسے ہی بڑا تھا، 10-12 ہزار صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ کم تعداد نہ تھی۔ خیر، وہاں سے بھی یہ لشکر آگے بڑھا، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے، اور دیگر کئی اور مزید اس سفر کے اندر ذکر آتے ہیں۔ ابو سفیان کا اس میں ذکر آتا ہے۔ البتہ مکہ مکرمہ کی طرف یہ لشکر جب بڑھنے لگا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک ایسے مقام پر ابو سفیان کو لے کر تم کھڑے ہو جانا جہاں سے اس کو پورا لشکر نظر آئے، اور یہی ہوا۔ جب لشکر وہاں سے گزرا، جب اس نے دیکھا تو دیکھتے رہ گیا کہ یہ اتنا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف جو بڑھ رہا ہے، تو اب یہ مکے کے جو کفار ہیں، قریش ہیں، یہ بچیں گے کیسے؟ خیر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور آخر کار کیونکہ ان کے اوپر ہیبت تو طاری تھی کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک فاتحانہ شان اور شوقت کے ساتھ
مکہ مکرمہ کی سرزمین میں آپ داخل ہو گئے اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حجون کے پاس گاڑا جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکے کے بالائی حصے یعنی قدا کی طرف سے مکے میں داخل ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیے، کیونکہ میں نے جو اتنی تیزی کے ساتھ جو مکہ مکرمہ تک میں واقعہ لے کر آیا ہوں، مجھے آپ کو اصل آگے کی باتیں بتانے میں بھی مجھے بڑی دلچسپی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں جو ہی اپنا قدم مبارک رکھا تو ایک فاتح کا پہلا فرمان جو جاری ہوا وہ کچھ اس طرح کا تھا: جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے. جو شخص، کیونکہ یہ آج اس دور میں یہ واقعہ بڑی امپورٹنٹ رکھتا ہے، کیونکہ جنگ و جدل کا اس وقت دور چل رہا ہے نا، 2019، اور یہ پیچھے آپ جو دیکھ لیں چند سالوں سے دنیا بھر میں جنگ و جدل ہے، جنگی ماحول بنا ہوا ہے. کب کہاں کون سی جنگ چھڑ جائے، کہاں کون سا بم گر جائے، کہاں کب کون سا میزائل گر جائے، کہاں پر کیا ہو جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ حال ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں اور اسلام اور دین کی یہاں جو تعلیمات ظاہر ہو رہی ہیں اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بالخصوص میں بات کروں گا میرا جو پڑھا لکھا مسلمان طبقہ ہے، پروفیشنل مسلمان طبقہ ہے، جن پر مغربی دنیا کی جو تعلیم ہے، جو تہذیب ہے، وہ غالب آ رہی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ان کو اسلام اور دین کی بنیادی باتوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی کئی چیزیں پڑھ لیں، کوئی شخص بھی اس مسلمان کو جس نے اپنے اسلام اور دین کی صحیح تاریخ پڑھی ہے، اس کے آگے کوئی بھی غیر مسلم ٹک نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ ایسی بات بیان کرے گا کہ جس کی مثال لائی نہیں جا سکتی. اس کو اگر پتا ہوگا کہ غیر مسلموں نے تباہی کیا مچائی ہے اور پتا ہوگا کہ مسلمانوں کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوتے ہیں فاتح مکہ بن کر، سب سے پہلا اعلان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا: جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے. جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے. جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی: آقا، ابو سفیان ایک فخر پسند انسان ہے، اس کے لیے بھی کوئی اعلان کر دیجئے. یعنی یہ حکمت تھی، یہ حکمت و دانائی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے. اب اس کی وہ گھر میں داخل ہونے کی پوری ایک ڈیٹیل ہے. تو جو لوگ گھروں میں داخل ہو گئے، کعبے میں داخل ہو گئے، تو یہ سارا معاملہ جو ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یعنی کہ ایک جگہ پر کچھ واقعہ ہو چکا تھا لڑائی کا. تو آپ نے فرمایا جب میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ سامنے سے بعد اوباش لڑکوں نے کچھ چڑھائی کی تھی، جنگ میں پہل کی تھی، جس کی وجہ سے ہم کو دفاع کرنا پڑا، جس میں یہ چند لوگ قتل ہو گئے اور مارے گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور آپ کا جو سر مبارک تھا اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اس قدر اللہ کے آگے شکر اور عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا تھا کہ وہ اونٹ کا جو پالان ہوتا ہے نا اس سے آپ کا سر مبارک لگ جاتا تھا. اتنا آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اور کیفیت یہ تھی کہ ایک جانب ابو بکر صدیق تھے اور دوسری جانب اسید بن حضیر تھے رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ اللہ اللہ.
بخاری شریف میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہن ام ہانی کے یہاں تشریف لے گئے، غسل وغیرہ فرمایا، نماز ادا کی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر تھی اور آپ نے کھانا کا کہا کہ کھانا کھانا تھا۔ اب غور سے سنیے، انہوں نے کہا کہ کچھ خشک روٹیاں ہیں، اس بات سے حیا ہے کہ آپ کو میں خشک روٹیوں کی کیسے آفر کروں، اور کچھ تھا نہیں، تو آپ نے فرمایا خشک روٹیاں لے آؤ۔ پانی بھی آیا، نمک بھی آیا، تو فرمایا کچھ اور ہے گھر میں، تو کہا حضور سرکہ ہے گھر میں، کہا سرکہ لے آؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکے کے ساتھ روٹی تناول فرمائی، پھر فرمایا سرکہ کتنا عمدہ، سالہ نے جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ یہاں جو میں نے یہ واقعہ بیان کیا نا، یہ میں نے واقعہ بیان کرنے کی میری ایک نیت تھی تمام حاضرین اور ناظرین کے لیے۔ یہ واقعہ خاص طور پر تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم جب گھروں میں جاتے ہیں نا، کھانا مانگتے ہیں، کھانا نہ ہو تو ہم حال کیا کرتے ہیں؟ ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ ہم جس کے غلام ہیں اس کی سیرت کا میں نے بہت اہم پہلو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور ایک دوسری بات، وہ شخصیت جو اس وقت فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو یہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا یہ ہے کہ سوکھی روٹی ہے، پانی ہے اور سرکے کا سالن ہے۔ یہ کیفیت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا عجون میں، جس کو آج جنت المعلا کہتے ہیں، وہاں جو گاڑا ہوا تھا، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور جن کے پاس کعبہ مشرفہ کی چابیاں ہوتی تھی، حضرت عثمان بن طلحہ، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مسجد الحرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور میرے آقا نے کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ ایک چھڑی مبارک آپ کے ہاتھ میں تھی، خود ذاتی طور پر با نفس نفیس خود ایک چھڑی لے کر آپ کھڑے ہوئے، اور جو بت تھے ان کو چھڑی کی نوک سے ٹھوکر مار مار کر گراتے جاتے تھے، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے جا رہے تھے۔ پھر ان بتوں کو جو کعبے کے اندر تھے ان کی صفائی کروائی گئی، اور جب کعبے کے اندر کا حصہ بتوں سے پاک ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالی سے کعبے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بھی کہی اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد باہر تشریف لے آئے، یعنی اس کے تمام گوشوں میں میرے آقا نے تکبیر کہی۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبے کی چابیاں عطا فرمائی اور بشارت دی کہ یہ چابیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہیں گی، یہ چابی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ آگے سنیے فتح مکہ کے بعد کے متعلق میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بھی تھے، اور کفار قریش کفار اور کفار مکہ بھی تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ بیان سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے یعنی اپنے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی،
تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں. صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے مستثنی ہیں. ایک قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا. تم لوگ حضرت آدم کی نسل سے ہیں، تمام لوگ حضرت آدم کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت بھی فرمائی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہزاروں کی طرف غور سے ملاحظہ فرمایا جن کے سر جھکے ہوئے تھے، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جو اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان میں وہ ظالم و جفاکار بھی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے. وہ لوگ بھی تھے جو بار بار آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے. وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے. بے رحم سنگ دل لوگ ان میں شامل تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا اور آپ کے چہرے انور کا لہو لہان کیا. وہ اوباش بھی تھے جو برسا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب انور کو زخمی کر چکے تھے. وہ درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے. وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور وہ پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے نیچے گرا دیا تھا، جس سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا تھا. وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنا لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی. الغرض ایک سے ایک ظالم اس میں موجود تھے. ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، آپ کے ناک کان کاٹ ڈالے، ان کی آنکھیں پھوڑ دی، ان کے جگر چبا ڈالے. اس میں وہ ستم گر لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کو رسیوں سے باندھ کر، کوڑے مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا. کسی کو آگ کے دیکھتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے گئے تھے. طرح طرح کے ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والے آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں نہ جانے کیا اعلان ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. دہشت تو ڈر کے ان مجسموں میں جو بوٹیاں دھڑک رہی تھیں ان میں دہشت پھنسی ہوئی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم میں ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں. یہ آواز سن کر جو ان پر بیتی ہوگی اس کا تصور کیجئے. سب لرزتے ہوئے ایک زبان سے پکار اٹھے، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. اب سب کی للچائی ہوئی نظریں مصطفیٰ کریم کے لطف و کرم پر جمی ہوئی تھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. بالکل غیر متوقع اعلان، یہ اعلان کا تصور ہی نہیں تھا. جو ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، شکریہ کے سبب ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور فضا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے گونج اٹھی. کئی کفار ایمان لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے.
جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو آگے بہت اور بھی بیان ہے میرے آقا کا، ایک اور بھی خطبہ ہے جو وہاں دیا تھا، مگر یہاں ایک بڑی عشق کی بات میں نے پڑھی، عشق کی بڑی عشق کی بات تھی۔ انصار بھی ساتھ تھے، مہاجر اور انصار صحابہ دونوں ساتھ تھے۔ انصار صحابہ چند دنوں کے لیے رک گئے تھے، کیفیت ساری چیزیں دیکھ کر۔ اب ان کے دل میں ایک چیز آ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے مکے آ گئے، اور یہ مطلب کہ آپ کی ولادت اس شہر میں ہوئی تھی، تو گویا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم یہیں رہ جائیں گے، اب چند دن آقا کے ساتھ گزار لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی بات جان لی۔ ہائے ہائے، میں نے پڑھا، مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے انصار، اب تو ہماری زندگی اور ہماری وفات تمہارے ہی ساتھ ہے، یعنی میں آخری وقت تک تمہارے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے کا فرمایا۔ یہ خوشخبری سن کر انصار صحابہ کے آنسو نکل آئے۔ کیسی کیا ان کی خبر تھی؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے جو کچھ دل میں خیال کیا تھا، زبان سے کہا، اس کا سبب آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا عشق ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ فتح مکہ کا انتہائی میں کہہ سکتا ہوں مختصر سا میں نے آپ کے سامنے تعارف بیان کیا ہے۔ ماشاءاللہ آج مدنی مذاکرے میں بھی عفو درگزر کے حوالے سے، معافی کے حوالے سے امیر سنت نے بھی ماشاءاللہ مدنی پھول بیان کیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم اور آپ کا کریمانہ انداز، آپ کے اخلاق کریمہ کا بھی بیان جیسے ہوا۔ اللہ ہم سب کو اس فتح مکہ کی یاد ہر سال منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مدد و نصرت ہوئی، اللہ کریم کی بارگاہ سے جو فتح کی خوشخبری ملی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے صلح حدیبیہ کے وقت جس انداز کا اظہار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب معاہدے کے بعد جب یہ فرمایا کہ اب اپنے احرام کھول دو اور اپنے اونٹ ذبح کر دو، نحر کر دو، اس وقت ان پر کیا بیتی ہوگی کہ ہم مکے کا عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور آج بغیر عمرہ کرے ہم جا رہے ہیں، اور اتنا طویل عرصے کا معاہدہ ہو چکا، ان کے قلبوں پر کیا بیتی ہوگی۔ لیکن اطاعت، فرما برداری، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز کہ وہ جو صلح حدیبیہ کا یہ جو 2 سال تھے نا، اس میں اتنی تیزی کے ساتھ اسلام و دین پھیلا، یعنی یہ ٹاپک الگ ہے۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کے جو 2 سال تھے نا، 6 سنہ ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 8 سنہ ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا۔ یہ 2 سال کے مختصر سے عرصے میں جس تیزی کے ساتھ اسلام و دین کی تبلیغ ہوئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کیا، اور جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ پورا لشکر تیار ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا 2 سال کے اندر اندر، یہ تاریخ کا بڑا اہم ترین چیپٹر ہے۔ کاش کہ یہ پوری ہی شرح بس کے ساتھ اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اللہ کرے، یہ میری بہت خواہش ہے کہ اس طرح کی، کہ کب اتوار ہو سکتا ہے مدنی چینل پر بھی کوئی اس طرح دیکھ اور سن رہے ہوں، کہ اللہ کرے ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر ایسا کوئی ماحول بن جائے، سکولز کالجز، بہت کم چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ فتح مکہ پڑھتے ہم لوگ عموماً کتابوں کے اندر، ہم معاشرتی علوم بھی پڑھتے ہیں، ہم اس طرح کے کئی چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن اسلام و دین کی باتیں پھر اس کے انداز سے کہ جب اسے ہم سنیں تو ہمارے اندر اپنے اسلام کی، اپنے دین کی محبت پیدا ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت پیدا ہو۔ میں دنیا بھر کے
مسلمان ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو اتھارٹیز ہیں آل اوور دا ورلڈ، میری آواز کیا پہنچے گی کیا ہوگا میں تو نہیں جانتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا بس اپنا ایک دل ہلکا کر رہا ہوتا ہوں کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو جائے نا ہمارے تعلیمی اداروں میں، کروڑوں دنیا بھر کی کالج یونیورسٹیز کے اندر مسلمان نوجوان پڑھ رہے ہیں، اتنا مجھے پتا ہے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ چائنا ہو، کہا وہ امریکہ ہو، وہ ساؤتھ کوریا ہو، کہا وہ فارسٹ ہو، کہا وہ یورپ ہو، کہا وہ یو کے ہو، ایشیا کے ممالک ہوں، دنیا بھر کے ممالک کے اندر، خود ہمارے یہاں کے گئے ہیں، خود باہر والے یہاں ہیں، مگر پراپرلی اسلام و دین کے یہ اسباق، جیسے میں نے بدر کا بیان کیا، اس طرح اگر بدر، ہم تو میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا، ایک طرح سے دیکھا جائے تو وقت ہی نہیں ہے، مجھے تو آدھے پونے گھنٹے میں آپ کو میرا بات پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن جب کلاس کے اندر روزانہ آدھا پونا گھنٹہ اسلام و دین کی ان اہم باتوں کو پڑھایا اور سکھایا جائے گا، اور پڑھانے والا اور سکھانے والا ہو عاشق رسول، ہو عاشق صحابہ اور اہل بیت، اور وہ مطلب پڑھانے والا ہو نا، پڑھانے والا ہو، وہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ پریچنگ کر سکتا ہو۔ ارے ہم پریچنگ کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کر لیتے ہیں، آپ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ پریچنگ نہیں کر سکتے؟ ہو اس طرح کا۔ پھر دیکھیے کالج اور یونیورسٹیز سے جب ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھ کر فارغ ہوں گے، انشاءاللہ ان کے رگوں کے اندر غیرت ایمانی اور جوش ایمانی، عشق رسول، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت موجزن ہوگا۔ یہ اپنی اقدار، اپنی تہذیب اور اپنے طریقے کو سمجھنے والے ہوں گے، اپنے اسلام، اپنے دین کے عادات اور اطوار کو سمجھنے والے ہوں گے۔ حیا، شرم، والدین، حقوق، جس کو یہ رائٹس آف ہیومن کہتے ہیں، ہیومن رائٹس، اس کو اسلام اور دین کی آنکھوں سے پڑھو نا۔ مغربی دنیا جس طرح ہیومن رائٹس پڑھا رہی ہے، اس کو یوں پڑھنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات رہے اور صحابہ کرام کی سیرت نے جو ہمیں ہیومن رائٹس بتائے ہیں، اس کو پڑھے تو پتہ چلے کہ ہیومن رائٹس کہتے کس کو ہیں۔ رائٹس آف ہیومن، رائٹس آف پیرنٹس، رائٹس آف نیبر، رائٹس آف ڈاٹر، رائٹس آف چلڈرن، رائٹس آف وائف، رائٹس آف ویمن، یعنی ویمن کے نام پر رائٹس آف وائف الگ ہے، رائٹس آف مدر الگ ہے، رائٹس آف سسٹر الگ ہے، ہر ایک کے حقوق الگ الگ بیان کیے ہیں۔ صرف رائٹس آف ویمن کہہ کر اسلام نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اگر عورت کے حقوق کے بیان کیے ہیں تو عورت کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو اس کی دیگر فروعات ہیں کہ اگر عورت ماں ہے تو اس کا حق یہ ہے، اگر عورت بہن ہے تو اس کا حق یہ ہے، اگر عورت بیوی ہے تو اس کا حق یہ ہے، اگر عورت خالہ ہے تو اس کا حق یہ ہے۔ یار ہر چیز کھول کر بیان کی ہے۔ اگر مردوں کے حقوق بیان کیے ہیں تو اس میں بھی ہر چیز کھول کر بیان کی ہے کہ اگر وہ شوہر ہے تو اس کا حق یہ ہے، اگر وہ باپ ہے تو اس کا حق یہ ہے، اگر وہ بھائی ہے تو اس کا حق یہ ہے۔ مگر ایک کاش یہ درد ہے، یہ درد ہے، کاش کہ ہمارے تعلیمی، دنیاوی تعلیمی اداروں میں، الحمدللہ دینی اداروں میں تو پڑھایا جاتا ہے، حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سب لکھا ہوا ہے۔ پرابلم تو اس سیکٹر کا جس کا میں اس وقت حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں پر اللہ کرے کہ اس طرح کی اگر تعلیمات عام ہو جائیں اور پڑھائی جائے صحیح معنی میں، اور پڑھائی کون یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں، تاکہ جب ہمارا یہ اسٹوڈنٹ 15 سال، 20 سال، 25 سال تک پڑھ کر اس تعلیمی ادارے میں ورلڈلی ایجوکیشن سسٹم سے جب وہ ہو کر نکلے تو اس کو دیکھ کر قرآن پڑھنے تو آئے، اسے یہ تو پتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں بیٹیاں تو ان کا نام کیا تھا، تھی کتنی، ازواج مطہرات تھی کتنی، آپ کی شادیوں کی کیفیات کیا تھی، آپ کے خاندان رسول کو تو پہچانے۔ جو سسٹم اپنے ہی خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، پورا فیملی انفراسٹرکچر کو ڈیمولش کر دیتا ہے، جو تہذیب، ہم اس تہذیب کو گلے لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس تہذیب کے پیچھے پڑیں گے تو جو بندہ اپنا خاندان چھوڑ دے وہ خاندان رسول کو کیسے پہچانے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پلیز
اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کو گویا کہ جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی تو ہوگا یار کہیں بیٹھا ہوا کہ جس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اپیل کرے گی کہ نہیں یار کاش کہ یہ ہو سکے، مے بی پاسبل کہ وہ کوئی ایسی اتھارٹی ہو کہ جو ان تمام تو چیزوں ہم سے بات کرے، دعوت اسلامی سے بات کریں. جب ہماری پریسیڈنٹ سے ملاقات ہوئی تھی، میں خود گیا تھا، ہمارے جو ملک کے پریسیڈنٹ ہیں ابھی موجودہ، جب دعوت اسلامی کا ایک وقت ان سے ملا تھا، ان کے سامنے چیزیں رکھی ہم نے، انہوں نے اپریشیٹ کیا. میں اس سے پہلے بھی پریسیڈنٹ سے مل چکا ہوں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، مجھے اس بار کے پریسیڈنٹ نے بہت اچھا ریپلائی دیا. میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پریسیڈنٹ سے ملاقات ہو جائے گی، صدر سے یوں 1-to-1 بات چیت ہو جائے گی اور یوں ہم اپنا موقف پہنچائیں. انہوں نے بھی اپنا موقف پہنچایا، الحمدللہ. انہوں نے جو مجھے موقف دیا ہے میں اس کو کئی دفعہ مدنی چینل بیان کر چکا ہوں. وراثت کے مسائل، حقوق کے مسائل، مردوں جو عورتوں کے حقوق کھا جاتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہنچائیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کو مدنی چینل پر آپ کو کروڑوں لوگ دیکھتے سنتے ہیں. بات انہوں نے بہت اچھی کی تھی اور ہماری بات لی تھی، انہوں نے آن کی تھی. وہاں ہم نے آفر کی تھی ان کو کہ ہمارے پاس ہزاروں مدرسین ہیں دعوت اسلامی کے پاس، ہم فری میں ہم اپنے مدرسین کی سروس دیتے جو آپ کے کالج یونیورسٹی اور اسکولوں میں جا کر مفت قرآن سکھائیں گے. انشاءاللہ جب یہ اسٹوڈنٹ نکلیں گے تو ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہوگا. ہمارے مدارس المدینہ ہے بالیگان کے، ہمارے جامعۃ المدینہ کے اندر دنیاوی تعلیم کیسے دینی ہے اس کا پورا نظام بنا ہوا ہے، تیار ہے چیزیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک میکسیمم ایتھارٹی تک بات پہنچا سکتے ہیں اور یہی ہونا چاہیے. ہمارا کام منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا. وما علینا الا البلاغ، اور ہمارا کام پہنچانا ہے، ہم پہنچانے والے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی کے ذریعے جو پہنچانے کی جو میکسیمم چیزیں ہو سکتی تھی کی. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس طرح ہو جائے اور اس طرح اور بہت سارے مضامین اسلام و دین کے بعد کی تاریخ ہے. فتح مکہ کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، ہجرت کے کس سال کیا ہوا، ہجرت کے کس سال کیا ہوا. اب یہ لے سیرت مصطفیٰ کتاب دے، اب یہ کتاب لے پیارے اسلامی بھائیوں. میں یہاں جتنے آپ موجود ہیں یہ کتاب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ سیرت مصطفیٰ. آپ دیکھیں یہ کوئی اتنی بھی موٹی کتاب نہیں ہے جسے پڑھا نہ جا سکے. اس میں معجزے بھی ہیں، سیرت بھی ہے، عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، فیضان اہل بیت بھی ہے، فیضان صحابہ بھی ہے، فیضان مصطفیٰ بھی ہے. یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. کم از کم کی بات کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے میرے نبی کی سیرت کو مسلمان پڑھے تو صحیح، اور کم از کم یہ کتاب تو پڑھ لے، کم از کم یہ کتاب تو پڑھ لے، اپنے نبی کی سیرت کو تو سمجھے. میں یو کے میں تھا تو یو کے میں ایک شخص مجھے ملا، میرا بیان تھا، اب کھانا کھانا تھا، مجھے بیان کرنا تھا. تو بیان میں وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے تھے، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے. تو میں نے باتوں پوچھا کہ آپ کے مسلمان ہونے، تو بہت ڈیٹیل ہے. انہوں نے کافی دیر تک مجھے اپنے ایمان لانے کا واقعہ سنایا. اس کا شارٹ ورژن یہ ہے کہ یہ اسلام تو نہیں، حق کی ان کے نزدیک میں حق ڈھونڈ رہا تھا، میں سیٹسفائی نہیں تھا. میں بہت سارے مذاہب کے پاس گیا، کئی ملکوں کے انہوں نے نام لیے، کئی عبادت گاہوں کے انہوں نے نام لیے، کہ ہر جگہ ہوتا گیا. آفٹر آل میں مسلمانوں سے بھی ملا، انہوں نے بھی مجھے اسلام وغیرہ کے بارے میں بتایا، انہوں نے بھی مجھے بہت کچھ سمجھایا. لیکن میرا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا کروں. اسلام کی باتیں سمجھ میں بہت آ رہی تھی، لیکن میں اسلام قبول کر لوں اس کے لیے میں تیار نہیں ہو پا رہا تھا. ایسے میں کسی نے مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب دی. بولا میں نے وہ سیرت پڑھی، جیسے ہی میں نے نبی پاک کی سیرت پڑھی گویا کہ میرے سامنے ایک راستہ کھل گیا، روشنی آ گئی، مجھے راستہ نظر آ گیا اور میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت
جسے پڑھنے کی اور جسے عام کرنے کی ضرورت ہے، اور دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے۔ صرف سیرت نہیں بیان کرتی دعوت اسلامی، سیرت رسول نہیں، کردار رسول، اسوہ رسول بیان کرتی ہے۔ صرف بیان بھی نہیں کرتی، عمل کر کے دکھاتی ہے، اور کہتی بھی ہے، کہلواتی بھی ہے کہ عمل کرتے جاؤ اور جھوم جھوم کے پڑھتے جاؤ، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے نا۔ ایک مسلمان کو اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ ہمیں پتا تو ہو، کوئی بات کر کے کیسے چلا جائے گا یار۔ اللہ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ کل انشاءاللہ بیان پتہ ہے کیا ہوگا؟ فیضان مشکل کشا یا علی یا علی یا علی یا علی۔ انشاءاللہ کل علی ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ کل علی ہوتا رہے گا۔ عاشق مصطفیٰ مرتضی، مرتضی عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی متقی پارسا، مرتضی ہے نڈر دلیر ہے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب۔